السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج ہم پھر ایک بار لے کر کے آئے ہیں زکی ٹاکس اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی معزز شخصیت کو، جو بیسک اگر اس کا انٹروڈکشن کرایا جائے تو یہ ہوگا کہ ایک تو وہ ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں، ہمارے کلاس میٹ رہے، ساتھ ہی ساتھ آپ دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ آپ نے عالمیت کے بعد میں مرکز المعارف ممبئی سے انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں ڈپلومہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ فی الحال حق ایجوکیشن اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کانپور میں دعوتی نقطۂ نظر سے علماء کرام کی تربیت اور ان کو انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ نے ماسٹر ڈگری کے ساتھ ساتھ بی ایڈ بھی کیا ہے۔ آپ کی نمایاں خصوصیات میں سے خاصیت یہ ہے کہ آپ کافی گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، مختلف موضوعات پر مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً ہیومن سائیکالوجی، چائلڈ سائیکالوجی اور ایجوکیشنل سائیکالوجی پر آپ کی کافی گہری نظر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی نمایاں خدمات میں سے ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ جاوید صاحب نے ہمارے اکابر کی بہت ساری ان کتابوں کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے جن کتابوں کی اردو فارسی آمیز ہوا کرتی تھی، جو دوسروں کے لیے، اس وقت کے نوجوانوں کے لیے پڑھنے میں مشکلات ہوتی تھی۔ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ زکی ٹاکس میں تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ کیسے ہیں جاوید صاحب؟ جی الحمدللہ، میں بہت اچھا ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ جاوید بھائی، ہم ڈائریکٹ جو ہے سوال شروع کرتے ہیں۔ جاوید بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سوشل ویب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو سوشل میڈیا کے دور میں عام طور پہ جو ہمارے یوتھ ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اپنا آئیڈیل یا وہ کسی ایسے شخص کو فالو کرتے ہیں جو یا تو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، یا فٹ بال اسٹار ہے، یا کرکٹ اسٹار ہے، یا کوئی بھی اسٹار اسپورٹ مین یا ویمین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مطلب اگر ہم کسی کو اپنا آئیڈیل یا نمونہ مانتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کرائیٹیریا ہے، ہم کیسے شخص کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں؟ جی، اس سلسلے میں تو بالکل کلیئر اور واضح بات یہ ہے کہ ہمیں کیا بلکہ ساری دنیا کو اپنا رول ماڈل یا آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں تو کچھ ہمارے اندر کی آوازیں ہوتی ہیں، کچھ ہمارے فطری ڈیمانڈز ہوتے ہیں جو پورے ہونے چاہیے کہ وہ شخصیت کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ واحد شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، جو وہ فطری ڈیمانڈز کو پوری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، یہ جو آپ نے سوشل میڈیا اسٹارز کا نام لیا یا انفلوئنسر کا نام لیا، یہ تو اس کیٹیگری میں کسی بھی طرح آئیں گے بھی نہیں۔ اگر شخصیات کی بات کی جائے تو شخصیات میں بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جس کو رول ماڈل بنانا چاہیے، اور وہی ایسی شخصیت ہے جو ہماری فطری ڈیمانڈز کو پوری کرتی ہے۔ کریکٹ، ایگزیکٹلی۔ اچھا جاوید بھائی، آپ نے ایک بات کی فطری ڈیمانڈز، ٹھیک ہے، نیچرل ڈیمانڈز جو ہے، تو آپ کیا اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ فطری ڈیمانڈز جو ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ فطری ڈیمانڈز کے انڈر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جی، یہ تو بہت سی چیزیں ہیں، اس میں سے چند جو بیسک ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس بھی شخصیت کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں، اس کی پوری لائف، انٹائر لائف جو ہے وہ اوتھینٹک ریسورسز سے، معتبر ذرائع سے ہمارے پاس موجود ہو۔ قصہ، کہانی یہ اس شکل میں موجود نہ ہو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں آگے اور پیچھے، سب دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جو اوتھینٹک ریسورسز سے
ہم تک پہنچی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں وہ ان کا ریکارڈ صحیح سے محفوظ نہیں ہے. اور نمبر 2، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم جس شخصیت کو فالو کر رہے ہیں یا اس کو رول ماڈل بنا رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہو، ہر اعتبار سے کامل ہو، اس کی زندگی ہمارے لیے آئینہ ہو، اس کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہو. ایسی شخصیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل ایک دم کھلی کتاب ہے. بے شک. ایوری اسپیکٹ آف ہز لائف از کلیئر، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دبی چھپی بات نہیں ہے. اور تیسرے کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس شخص کو فالو کریں، رول ماڈل بنائیں، اس کی شخصیت ایسی ہو کہ وہ انکلوسیو ہو، جامع شخصیت ہو، یعنی اس کی تعلیمات، اس کے اصول، اس کے قوانین سب کے لیے ہوں. ایگزیکٹلی. یعنی ایک کسی کمیونٹی کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے یا کسی ایک خاص کمیونٹی کے لیے نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ان کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری یونیورس، پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے. اور چوتھے ہم کیا چاہتے ہیں، یہ فطری، ہمارے اندر کی فطری آواز ہوتی ہے کہ ہم جس شخص کو فالو کریں اس شخص کے اندر کسی بھی طریقے کا، یعنی کہنے اور کرنے میں کنٹراڈکشن نہ ہو. جو وہ کہے وہ کرے، جو اپنے ماننے والوں کو حکم دے اس پر وہ خود عمل کرے، یعنی قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دوسروں کو حکم دیتے ہیں، پہلے اس پہ خود عمل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. غزوہ احزاب کے موقع پہ صحابہ کرام کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر. اللہ اکبر. تو ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے فطری ڈیمانڈس ہیں کہ کسی شخصیت کے اندر کیا چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رول ماڈل بنانا چاہیے. بے شک بے شک. تو فطری ڈیمانڈس آپ نے جاوید بھائی کنکلوژن یہ ہے 4 بتائیں. ایک تو یہ کہ ایسے شخص کو ہم کو آئیڈیل بنانا چاہیے، نمونہ بنانا چاہیے کہ جس کی پوری انٹائر لائف جو ہے آتھینٹک ریسورسز کے تھرو ہم تک پہنچی اور سیو ہو، کوئی قصہ کہانی کے طور پہ نہ ہو. دوسرا آپ نے بولا کہ پرفیکٹ، انٹائر لائف پرفیکٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا ہے. تیسری چیز آپ نے بولی کہ جامع ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز جو آپ نے بولی وہ یہ کہ کیا چوتھی چیز کیا تھی؟ قول و فعل میں تضاد نہ ہو. ہاں، تضاد نہیں ہونا چاہیے. اوکے. تو جاوید بھائی اگر جو ہے ہم جیسے جو ہے طالب علموں کو یہ کیسے پتا چلے گا، مطلب ہم کیسے جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اندر جو یہ خصوصیات تھیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں؟ نہیں، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے سیرت النبی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے. اچھا جاوید بھائی، ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے سیرت جو ہے یا سیرت النبی کو تھوڑا سا اور جو ہے نیرو کر کے ایکسپلین کر کے بتائیں. سیرت النبی کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. سیرت کا لفظ، سیرت النبی کا لفظ، سیرت کا لفظ عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، خواہ وہ آپ کی سوشل لائف ہو، آپ کی پولیٹیکل لائف ہو، آپ کی فیملی لائف ہو، آپ کے ہر زندگی کے ہر پہلو پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اوکے. تو جاوید بھائی اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے سیرت النبی کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار، مطلب مطالعے کی میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے، کس طرح ہم سیرت کا مطالعہ کریں؟ جی، اس میں جو ہے آسان سے مشکل یا مختصر سے طویل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ سے لینتھی کی طرف والا فارمولا اپنانا چاہیے. مطلب سب سے پہلے آسان کتاب اٹھانا چاہیے، مختصر کتاب اٹھانی چاہیے، پھر اس کے بعد طویل کتاب اٹھانی چاہیے. جیسے آپ اردو میں اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے عام فہم مختصر کتاب جیسے سید سلیمان ندوی کی کتاب سیرت مصطفیٰ یا اس طرح کا نام ہے، اس کا مطالعہ کریں. اس کے بعد اگر ایک جلد میں لکھی ہوئی کتاب کا مطالعہ کریں جیسے الرحیق المختوم
یا اس کے بعد جو ہے کئی جلدوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کی سیرت پہ، جیسے سیرت النبی علامہ شبلی کی، اور اسی طریقے سے مولانا ادریس کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ. پھر آپ کی زندگی پر لکھی گئی ان کتابوں کو اٹھانا چاہیے جو آپ کی زندگی کا تجزیہ کرتی ہیں، ایک ایک پہلو کو لیتی ہیں. جیسے کہ اس بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہے اور قابل تقلید ہے، ان کی کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے. تو مطلب آسان پہلے اٹھائیں اور پھر مشکل کی طرف جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا احاطہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، ہم کو یاد ہے جاوید بھائی کی لاسٹ 8 یا 9 منتھس بیک ایک بار ہم نے آپ کو کال کی تھی. ظاہر سی بات ہے آپ سیرت کا کافی مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے آپ سے مشورہ لیا تھا کہ بھئی ہم کو سیرت کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے، آپ ذرا کچھ ہم کو بتائیے کہ کون سی کتاب پڑھیں. تو ہم کو یاد ہے آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو کتاب ہے پیغمبر اسلام، آپ نے اس کا مشورہ دیا تھا. تو ہم کو تو ایک دم بالکل ٹف ایریا، مطلب نہیں تو وہ آپ کے اعتبار سے تھی نا، آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو اس اعتبار سے ہم نے سجیسٹ کیا تھا. لیکن اگر ایک بالکل بگنر جاتا ہے، مبتدی اگر ہم سے سوال کرتا ہے آ کر کے کہ کون سی کتاب پڑھیں، تو ہم سیرت رسول کریم حفظ الرحمان سیوارمی کی کہیں گے، اس کو پڑھیے جا کر کے، یا اس کے علاوہ بہت جو آسان ہے، مختصر ہے. تو وہ جو آپ کو بتایا تھا وہ آپ کے اعتبار سے بتایا. اچھا، آپ نے بگنر کی بات کہی جاوید بھائی، اگر جو ہے ہم کو اپنے بچوں میں، ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات میرے بھی 2 چھوٹے بچے ہیں، آپ کے بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم ان کے اندر جو ہے سیرت کے مطالعے کا شوق کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ اس پہ جو سب کو مطلب غور کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے. اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے، سائیکولوجیکلی بھی بہت اچھا اس کا اثر پڑتا ہے. بچوں کو جو ہے سیرت کے جو اسٹوریز، وہ اسٹوریز ہیں جو بچوں کے لیول کی آسان زبان میں کر کے بیڈ ٹائم ان کو اسٹوریز سنانا چاہیے. میں یہ اپنے بچی کے ساتھ کرتا ہوں. اپنے بچی کو سیرت کی جو ہے چھوٹے چھوٹے واقعات، شارٹ اسٹوریز اس کو سناتا ہوں. تو اس طریقے سے اگر سنائیں گے اور پھر جب وہ ریڈنگ کے پوزیشن میں آ جائیں گے تو خود بخود مطالعہ کرنے لگیں گے. تو وہاں سے شروعات کی جا سکتی ہے. تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو بیڈ ٹائم اسٹوریز کا ایک الگ اپنا فائدہ ہے. تو دوسری اسٹوریز جو ہم اخلاقی اسٹوریز سناتے ہیں، مورل اسٹوریز سناتے ہیں، ان کی جگہ یہ بھی مورل اسٹوریز ہی ہیں. رائٹ اور رانگ کا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو واقعات سنائے جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، بہت بہت اچھا یہ سجیشن ہے. آڈینس آپ سن رہے تھے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے اندر جو ہے سیرت کے مطالعے کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا بڑے ہو کر کے ہم لوگ جو ہے سیرت کے مطالعے کے شوقین بنے، تو اس کا جاوید صاحب نے ایک بہت اچھا جو ہے مشورہ دیا کہ بیڈ ٹائم، جب ہمارا سونے کے ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں چھوٹی چھوٹی جو اسٹوریز ہیں بچوں کے لیول پہ سنائے، تاکہ وہ ابھی سے ان کا مائنڈ اس حساب سے سیٹ ہو. جاوید بھائی ایک اور سوال ہے. جی، وہ سوال یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں جو ہے مسلم امہ جو ہے اس کی وہ تھوڑی پریشانی کے عالم میں ہے. ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بھی پریشانی ہے. تو آپ جو ہے سیرت کے نقطۂ نظر سے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ایسے مشکل حالات میں ہمیں سیرت سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات اور ہر طرح کے ماحول میں رہنمائی کرتی. بے شک، آپ اگر مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، تب بھی آپ کو وہاں سے رہنمائی مل جائے گی. اور اگر آپ میجورٹی میں ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس پاور ہے، تب بھی وہیں سے رہنمائی ملے گی. اب آج کے جو موجودہ حالات ہندوستان کے ہیں وہ کسی سے دبے چھپے نہیں ہیں. یہ جو کرنٹ سیناریو ہے، اس کا اگر موازنہ آپ کی مکی لائف سے کیا جائے تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس میں بہت سی نصیحتیں ہمارے لیے کہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جو ہے اللہ کا پیغام لے کر کے اٹھتے ہیں، ان کا اپنا مشن لے کر کے اٹھتے ہیں. کیا حالات آتے ہیں کہ زور سے کلمہ پڑھنا بھی گناہ اور پوری مخالفت، بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت کرنی پڑتی ہے. حبشہ کی ہجرت کرنی پڑتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ مدینے کی ہجرت
لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو ہم لوگوں کے لیے ہندوستان میں بہت بڑا پیغام ہے کہ کس طریقے کے آپ جب صحابہ کرام نے اسلام قبول کر لیا تب ان کے اوپر کیا ظلم ڈھائے گئے, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ حالات سے گھبرا کر کے انہوں نے اپنا مشن چھوڑ دیا ہو یا وہ جو قبول کیا تھا اس کو چھوڑ دیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں خاص طور سے ہم ہندوستانیوں کو پڑھنا چاہیے, اس وقت مسلمانوں کو بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے کہ یہ حالات کچھ نہیں ہے. جو حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر تھے وہ حالات ہم پہ نہیں آئے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے حالات آئیں, کیونکہ ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں اس اعتبار سے. لیکن بہرحال ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پورا سبق موجود ہے کہ ہم وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں آج کے ہندوستان کے جو موجودہ حالات اس میں دیکھ کر کے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی. ہم بہت شکر گزار ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی کوئی اس ٹائپ کا ٹاپک ہو تو ہم ضرور آپ کو مدعو کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ہم اپنے آڈینس سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس ٹائپ کے ہم مختلف موضوعات پر کنٹینیو ہم ڈسکشن کرنا ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے مختلف موضوعات پر ہم جو ہے سوشل ایشوز ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے, ایکسپرٹیز کو بلائیں گے. ایجوکیشنل ایشوز ہیں اس پہ بھی جو ہے ہم اپنے ایکسپرٹیز کو بلائیں گے. اور اسی طریقے سے ہم اسلامک ہسٹری کو بہت ہی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کے اوپر سیریز کرنے والے ہیں. بہت سے اس میں ٹاپکس بن سکتے ہیں. تو اس طرح کے ٹاپکس پہ ہمارا ڈسکشن ہوگا اس پوڈ کاسٹ میں, اور ایکسپرٹیز آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات جو ہیں, اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور جو ہے لکھیے اور ہم کو بتائیے, یا آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ بھی کامنٹ باکس میں اپنے سوالات جو ہیں شیئر ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں, تاکہ ہم آپ کے سوالات کو آپ کے نام کے ساتھ اپنے ایکسپرٹیز سے معلوم کر سکیں اور ان کا جو ہے جواب یا ان کا حل آپ تک پہنچ سکے. اور جس آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ذکی ٹاکس چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک بٹن کو ضرور ہٹ کیجئے, تاکہ آپ کی طرف سے ہم کو حوصلہ افزائی ملتی رہے اور ہم ذکی ٹاکس چینل کو دنیا کے بہترین ترین یا اچھا کنٹینٹ جن چینل میں کے پاس موجود ہے ان میں سے ایک چینل بنانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو مچ.